ہم کہاں کے سچے تھے؟ قسط نمبر 3۔ میں نے مشل کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے بے تحاشا خوف نظر آیا۔ میں جانتا تھا وہ کیوں خوف زدہ ہے۔ وہاں وہ بھی تھی، وزٹرز روم کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی۔ وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ ہوتی، نہ امی مجھے اسے شادی کے لیے مجبور کرتی، ہر چیز ٹھیک رہتی۔ مگر سب کچھ اس نے خراب کیا تھا۔ اس کا باپ بھی یہی کرتا تھا، دوسروں کی زندگی اپنی حرکتوں سے خراب کرتا تھا۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ یہ چیز اس کے خون میں شامل تھی، اور امی وہ کچھ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ان پر کیا جادو کر دیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، مگر میں نہیں گیا۔ میں وہاں بیٹھا دیر تک امی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ نیند آور دواؤں کے زیر اثر سوتی رہیں، مگر اگلی صبح وہ جاگ گئی تھیں۔ میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے دل پر گھونسا سا پڑا۔ میں ہی تو ان کی اس حالت کی ذمہ دار تھا۔ میں ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ان کا حال پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک ڈھیٹوں کی طرح وہاں بیٹھتے رہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پھر میں باہر لان میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ مہرین کا نہ ہوتا تو میں امی کی ضد پر ہتھیار ڈال دیتا اور مشل سے بھی دستبردار ہو جاتا، مگر میں مہرین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت مجھے اس سے ہو گئی تھی، وہ اب میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں میں اسے اتنا ناپسند کیوں کرنے لگا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، میں اسے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میں نے 2-3 دن بعد امی کی حالت سنبھلنے کے بعد ان سے یہی کہا کہ وہ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں، مگر مہرین سے نہیں۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا وہ میری بات پر سوچ رہی ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد امی گھر آ گئی تھیں۔ ممانی نے مشل کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا، اور وہی امی کی ذمہ داری کر رہی تھی۔ امی کو گھر لانے کے دوسرے دن میں واپس کراچی آ گیا تھا، اور میں نے رہائش حاصل کرنے کی کوشش تیز کر دی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر گھر حاصل کرنے کے بعد میں واپس لاہور گیا تھا اور امی کو کراچی لے آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ امی نے کراچی جانے کے خلاف مزاحمت بھی نہیں کی تھی، اور یہ بات مجھے عجیب لگی تھی، مگر میں خوش تھا کہ بہرحال وہ میرے ساتھ آ گئی تھیں۔ امی کی بیماری کے بعد سے میں نے مشل سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی، اور میں اس دیوار کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے کوئی فریب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے جیسے بندے کو عشق نہیں کرنا چاہیے۔ میں کمزور نہیں تھا، مگر امی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں نے مشل نام کی خواہش کو مار دیا تھا۔ کراچی آ کر امی کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہر چیز میں ان کی دلچسپی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میری ہر بات کا جواب وہ صرف ہوں ہاں سے دیتی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ انہیں اب میرا اپنے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شام کو آفس سے آ کر
ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تو وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی، میں ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتا تو وہ یوں ہی رکھ دیتی۔ چھٹی کے دن وہ صرف میری وجہ سے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے، مگر مجھے ایسے لگا تھا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، چپ بیٹھی رہی۔ آپ مہرین سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کر دیں، مگر خدا کے لیے یہ سب نہ کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا تھا، مگر میں اٹھ کے کمرے سے باہر آ گیا۔ جو فیصلہ اتنے بہت سے دنوں میں نہیں کر پایا تھا، وہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ جب اپنی خوشی نہیں تو ٹھیک ہے، امی کی خوشی ہی صحیح۔ اگر زندگی مشل کے بغیر ہی گزارنی تھی تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا اس سے کیا فرق پڑتا۔ ہاں، مہرین کے ہونے سے امی کو فرق پڑتا تھا۔ میں ایک دفعہ مشل سے بات کرنا چاہتا تھا، میں ایک دفعہ اسے اپنی مجبوریاں بتانا چاہتا تھا، وہی روایتی مجبوریاں جن کا میں چند سال پہلے تک مذاق اڑایا کرتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی۔ اسود علی کو صرف اس نے جیتا تھا، صرف اس نے تسخیر کیا تھا۔ وہ میری زندگی میں بے شک نہیں رہے گی، مگر دل میں صرف وہی رہے گی۔ مرد کے لیے بہت آسان ہے کسی کو چھوڑنا، اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا، اور میں نے اس سے کہا تھا ہوتا ہوگا آسان کسی کو چھوڑنا، مگر تمہیں نہیں۔ اور اب میں اسے چھوڑ رہا تھا، مشل کو ترک کر رہا تھا، اور جب میں اس کی پاس نہیں رہوں گا تو باقی کیا بچے گا؟ اور جب وہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میں کیا ہوں گا؟ اور اب اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہر وقت نمی تیرتی رہے گی، اور اب وہ بھی لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گی۔ میں دوسروں کے لیے اتنا ایثار اور اتنا کچھ کرتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا خدا مجھے آنے والی زندگی میں کسی کے ہاتھوں فریب دلوائے گا۔ ایک بار چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مجھ سے کہا تھا، اور اب اس کی ساری قربانی اور سارا ایثار دھرا رہ جائے گا۔ میں نے اسے فون کیا اور مجھے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ جیسے سب جانتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات شروع کروں، سو میں چپ تھا، اور اس کے پاس شاید کچھ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ مشل، میں مہرین سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد میں نے کہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں مجبور ہوں مشل، میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا۔ اور مجھے کھو دو گے؟ اس کی آنسوں میں بھیگی آواز گونجی تھی۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم بھی اتنے سچے اور بہادر نہیں ہو جتنا تم دعویٰ کرتے رہے ہو۔ تم بھی عام سے مرد ہو جو صرف افیئر چلانا جانتا ہے، اور شادی کے وقت اسے مجبوریاں یاد آنے لگتی ہیں۔ میرا کیا ہے، میں تو زندگی گزار لوں گی، مگر تم کیا کرو گے خود کو اور مہرین کو دھوکہ دے کر؟
کیسے رہو گے اسود؟ میں واقعی اتنا سچا اور بہادر نہیں رہا، اور ابھی تو مجھے خود کو اور بہت فریب دینے ہیں، لیکن میں نے تمہیں کوئی فریب نہیں دیا۔ پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، میرے اختیار میں کچھ باقی رہا ہی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، میں اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا، میں اسے چپ کروانا چاہتا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اسود، جو چاہتے ہو کر لو، مگر تم یاد رکھنا کہ میں نے تم سے بہت محبت کی تھی۔ میں نے تمہیں اتنا چاہا ہے کہ کوئی اور تمہیں کبھی اتنا نہیں چاہے گا۔ مہرین بھی نہیں، تمہاری اولاد بھی نہیں۔ تم نے مہرین کا انتخاب کیا ہے تو ٹھیک ہے، مہرین ہی صحیح۔ نہ تم اس پر اپنا ماضی ظاہر کر سکو گے نہ وہ، مگر وہ پھر بھی تمہارے اور میرے بارے میں جانتی ہے۔ تم بھی اس کے بارے میں جانتے ہو، پھر بھی تم دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں خوش رہو، بہت خوش رہو۔ حالانکہ تم نے کسی کو برباد کر دیا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں بہت دیر تک ریسیور ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا، جیسا ابھی اس کی آواز اس میں گونج اٹھے گی، جیسے ابھی وہ کہے گی کہ وہ خوش ہے، وہ ہنس رہی ہے، مگر میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت شاید دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوگی، اور خوش تو اب شاید وہ ساری زندگی نہ ہو سکے۔ مشل کو واقعی میں نے برباد کر دیا تھا، اسے رونا نہیں آتا تھا، اور اب میں نے مستقل طور پر اس کی آنکھوں میں آنسو سجا دیے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ادھورا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جسے سب کچھ دینا چاہتے ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیتے، اور میں اور مشل اب ساری زندگی ایک دوسرے کو لوگوں کے چہروں میں تلاش کرتے پھریں گے۔ اور مہرین، وہ کیسے ہم دونوں کے درمیان آ گئی تھی؟ ہم لوگوں نے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی برائی کی ہی نہیں تھی، ہم دونوں نے تو ہمیشہ اس کا بھلا ہی چاہا تھا۔ پھر بھی زندگی یکدم بدل گئی تھی۔ امی لاہور گئی تھیں، اور 15 دن وہاں رہنے کے بعد جب وہ واپس آئی تھیں تو مہرین اور میں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھیں، ان کی ساری اداسی، ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی، اور میں ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ میں مطمئن ہوں۔ اپنی اداسی ظاہر کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ جب قربانی دے رہا تھا تو پھر دل سے دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھے مہرین کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، وہ ایسی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، میں نے اسے یوں کہا، میں اسے وہاں لے کر گئی۔ ایک بار بھی ان کی زبان پر مشل کا نام نہیں آیا، حالانکہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسی تھی۔ منگنی کی تصویروں میں مہرین کے ساتھ بیٹھی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور مہرین کے چہرے پر مسکراہٹ نام کو نہ تھی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اس نے مشل کو مجھ سے چھین لیا تھا، اور مشل وہ اب دنیا کو دھوکہ دینا سیکھ گئی تھی۔ اپنی مسکراہٹ سے وہ مجھے اور سب کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں ان تصویروں میں صرف مشل کو دیکھتا رہا تھا، وہ سب سے منفرد، سب سے ممتاز نظر آتی تھی، اور واقعی وہ ایسی تھی۔
اس دوپہر امی نے مجھے آفس فون کیا تھا۔ مجھے ان کی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، مگر میرے اصرار پر بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ بس وہ مجھے یہی کہتی رہیں کہ میں آفس سے لاہور جانے کے لیے چھٹی لے کر گھر آ جاؤں، پھر وہ مجھے سب کچھ بتا دیں گی۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ امی کا چہرہ دیکھ کر میں دھک سے رہ گیا تھا۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ مشل کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ان سے کچھ اور پوچھتا۔ میں فون اٹھا کر لاہور جانے کے لیے سیٹوں کی بکنگ کے انتظامات میں لگ گیا تھا۔ امی بس روئے جا رہی تھی اور چپ ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا یہ پچھتاوے کے آنسو تھے، انہیں بہنا ہی چاہیے تھا، اس لیے میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، بس ایک خاموشی تھی جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں امی کیا سوچ رہی تھی، مگر میں تو صرف اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا اسے ہاسپٹل میں پہنچانے والا میں ہی تھا، ورنہ مشل کو کیا ہو سکتا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر امی کے آنسوؤں میں اور روانگی آ گئی۔ شاید وہ سوچتی ہوں گی کہ وہ کس منہ سے مشل کا سامنا کریں گی، آخر وہ بھی تو اس کی اس حالت کے ذمہ دار تھی۔ نہ وہ ضد کرتی، نہ مہرین سے میری منگنی ہوتی، اور نہ مشل کی یہ حالت ہوتی۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے جب ہم لاہور پہنچے تھے۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر ہم مشل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ امی کی سسکیاں پہلے سے بڑھ گئی تھیں اور میں اب بھی خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ آخر مرد تھا، رو تو نہیں سکتا تھا۔ ہاں، مگر جوں ٹیکسی اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر ایک موڑ کاٹتے ہی اس کا گھر سامنے آ گیا تھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے گھر کے سامنے سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی تھیں اور جا بجا لوگ بھی تھے۔ ایک دم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی امی ہچکیاں لے کر بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ میں نے وحشت بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ یقیناً مجھ سے بہت کچھ چھپائے ہوئے تھیں، اور وہ کیا چھپا رہی تھیں اب میں جاننا نہیں چاہتا تھا۔ ٹیکسی اس کے گھر کے کھلے دروازے کے سامنے رکی تھی۔ ایک معمول کی طرح میں نے نیچے اتر کر ڈرائیور کو کرایہ دیا۔ امی اب بلند آواز میں رو رہی تھی۔ میں نے انہیں چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ میں کیوں انہیں چپ کرواتا؟ گھر کے اندر سے رونے کی مدھم آوازیں گیٹ تک آ رہی تھیں۔ اکبر ماموں مجھے گیٹ پر ہی مل گئے تھے۔ امی ان سے لپٹ گئی تھیں اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگے تھے۔ میں وہاں نہیں رکا، لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اندرونی دروازے تک آ گیا۔ پتہ نہیں وہاں کون کون تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ رونے کی آوازیں ہال سے آ رہی تھیں، مگر پورا گھر آہوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ میں میکانکی انداز میں چلتا ہوا ہال میں آ گیا۔ کافور، لوبان اور گلاب کی ملی جلی خوشبو میری ناک سے ٹکرائی تھی۔
اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ہال کے وسط میں سفید کفن میں چھپا ہوا جسم اس کا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر بے شمار گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہیں ہال کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی امی وہاں نہیں تھی، اور جو وہاں تھے وہ بھی شاید وہاں نہیں تھے۔ میں بھی وہاں نہیں تھا، اور میں کہاں تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ کچھ عورتیں اس کے سرہانے بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھیں۔ نانی امی سر کو ہاتھوں میں پکڑے بلند آواز میں رو رہی تھی۔ اس کے ننیال سے بھی سب لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، اور اس کی نانی بار بار غش کھا رہی تھی۔ اس کی خالہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی بار بار اس کا منہ چومتی تھی اور پھر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ جو نہیں رو رہے تھے وہ سکتے کے عالم میں تھے، میری طرح، جیسے انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ وہاں ایک کونے میں وہ بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ چہرے پر کوئی پریشانی یا پچھتاوا۔ وہ بس ایک پارا پڑھ رہی تھی۔ جو لوگ مکمل ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور جن لوگوں کی ذات نامکمل اور خامیوں کا مجموعہ ہوتی ہے وہ زندہ رہ جاتے ہیں، جیسے مہرین۔ میرا دل چاہا تھا میں دھکے دے کر اسے وہاں سے نکال دوں۔ آخر وہاں اس کا کیا کام تھا؟ وہ تماشائی بن کر مشل کو زندگی ہارتے دیکھنے آئی تھی، اور ساری زندگی وہ تماشا ہی تو دیکھتی رہی تھی۔ یکدم میرا سانس گھٹنے لگا تھا۔ آخر میں بھی وہاں کیا لینے آیا تھا؟ مجھے لگا ابھی وہ آنکھیں کھولے گی اور مجھ سے کہے گی کہ اب میں کیا چاہتا ہوں، میں اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اشر مجھے دیکھ کر میری طرف آ گیا اور میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ میں اسے کوئی دلاسا نہیں دے سکا۔ میں کیا کہتا؟ یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ ایک مشین کی طرح میں اس شام لوگوں سے ملتا رہا۔ رات کے 8 بجے ہم اس کا جنازہ لے کر قبرستان آئے تھے، اسے ہمیشہ کے لیے وہاں چھوڑنے۔ اس کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میں اس قابل کہاں تھا، لیکن اسے قبر میں دفن ہوتے دیکھ کر میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اسے لے کر کہیں بھاگ جاؤں۔ وہ اکیلی کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ یہاں کیوں آ گئی تھی؟ پھر اس کے قبر پر سب نے مٹی ڈالی تھی، میں بھی مٹی ڈالنے والوں میں شامل تھا۔ تو مشل نام کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے کہکے، اس کی جگمگاتی آنکھیں، اس کی خوبصورت آواز اب کبھی کسی کو نظر نہیں آئے گی، اور میری نظر سے یہ سب کبھی اوجھل نہیں ہوگا۔ کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آتے رہنا۔ ہم سب اسے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، اور میں نے تو اسے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید تب بھی اس نے زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو قبر میں دفن ہوتا ہوا محسوس کیا ہوگا۔ ممانی مسلسل غشی کے عالم میں تھی، انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، اور جو ہوش میں تھے وہ بھی ہوش میں کہاں تھے؟ پتہ نہیں تعزیت کے لیے کون کون آیا تھا۔ اس کی پوری یونیورسٹی جیسے وہاں آ گئی تھی۔ وہ جو یونیورسٹی کی جان تھی، ان سب کو ہی
اس کے بغیر رہنا پڑے گا۔ مہرین یونیورسٹی سے آنے والے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر سے ملتی رہی اور میں سوچتا رہا تھا کہ اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا دور ہونے پر وہ کتنی مسرور ہوگی۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مشل نے یہ کیا ہے یا مشل ایسا ہے۔ اب وہ ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال کریں گے، اور وہ جسے اس کی شہرت اور کامیابی سے نفرت تھی، اب اس کی فکر ختم ہو جائے گی۔ دیر سے صحیح پر خدا نے اس کی سن لی تھی۔ تمام رات گھر کا کوئی فرد سو نہیں پایا، اور صبح میں اس وقت سکتے میں رہ گیا تھا جب اکبر ماموں نے میرے پاس بیٹھ کر کہا تھا، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، اسے کیا چاہیے تھا جو اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے لگا تھا جیسے میرے پاس کوئی بم پھٹا تھا اور میرے پرخچے اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے کہتی اگر اسے کچھ چاہیے تھا، مگر اس طرح بغیر کچھ کہے، کچھ بتائے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں کیا کروں گا؟ میرا تو گھر ویران ہو گیا۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگے تھے اور مجھے لگا تھا کہ کسی نے میرے گلے میں وزنی زنجیروں کا ایک ایسا گچھا ڈال دیا تھا جو اب مجھے کبھی سر اٹھانے نہیں دے گا۔ ماموں کچھ دیر بعد مجھے اس کی موت کی تفصیلات بتانے لگے تھے۔ وہ لوگ اس رات کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف نانی، امی، مہرین، مشل اور ملازم تھے۔ رات دیر گئے جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو مشل کا دروازہ بند تھا۔ ممانی ایک بار اس کے کمرے کی طرف گئی تھیں، مگر اس کا کمرہ بند تھا اور لائٹ بھی آف تھی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ سو چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس چلی گئیں۔ مگر صبح جب وہ اسے اٹھانے آئیں اور بار بار دروازہ بجانے کے باوجود بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اور ماموں کو بلوایا تھا۔ وہ چاروں مل کر دروازہ پیٹتے رہے، مگر تب بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شور کی آوازوں پر باقی ماموں بھی جمع ہو گئے تھے۔ پھر اشر نے دروازے کا لاک توڑ دیا تھا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ غنودگی کے عالم میں پڑی ہوئی بمشکل سانسیں لے رہی تھی۔ وہ سب اسے لے کر ہاسپٹل گئے تھے، مگر وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ماموں نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر اس کی موت کا سبب ہارٹ اٹیک لکھوا دیا اور پولیس کیس نہیں بننے دیا۔ سب لوگوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، صرف گھر کے لوگوں کو اس کی موت کی اصل وجہ کا علم تھا، اور شاید یہ چیز ہی ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی تھی۔ سویم تک ممانی کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، اور وہ سب لوگوں نے اس کی موت کو ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا، مگر شاید ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ گھر کی ملازمہ نے مشل کو گھر والوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد مہرین کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ دیر تک وہاں رہی تھی، اور اس دوران کمرے سے ان دونوں کے جھگڑنے کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ ملازمہ نے کمرے کے پاس جا کر باتیں سننے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس نے ماموں کو کہا تھا کہ مشل جب زور زور سے بول رہی تھی
تو مہرین بی بی بہت ہنس رہی تھی اور ان کے ہنسنے پر مشل بی بی کو اور غصہ آیا تھا۔ وہ اور زیادہ بلند آواز سے بولنے لگی تھی۔ پھر کافی دیر کے بعد جب وہ کمرے سے نکلی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگیں گی۔ اپنے کمرے میں جانے کے کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی تھیں اور انہوں نے چوکیدار کو کچھ خط گھر کے پاس لگے لیٹر باکس میں ڈالنے کو کہا تھا، اور پھر وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، وہ سونے جا رہی ہیں۔ ماموں نے اسی وقت مہرین کو بلوایا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ مشل کی موت والی رات ان دونوں کے درمیان کیا بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے سرے سے اس بات سے انکار کیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، مگر جب ماموں نے ملازمہ کو ساری بات بتانے کو کہا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ سب لوگ یکدم اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ سب اسے اصل بات بتانے پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ مشل اس سے ناراض تھی، مگر کیوں ناراض تھی یہ اس نے نہیں بتایا۔ میں جانتا تھا کہ مشل اس سے کیوں ناراض تھی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے منگنی کے ایک ہفتے بعد اس سے لڑنے گئی ہوگی۔ بات یقیناً کچھ اور ہوگی، اور بات کیا تھی وہ یہ نہیں بتا رہی تھی۔ اشر نے چوکیدار سے ان خطوں کے بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ بھی ان کے پتے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ لیٹر باکس میں خط بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انہیں پوسٹ کے تیسرا دن ہو چکا تھا۔ اشر نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تھی، مگر وہاں سے صرف اس کی جلی ہوئی ڈائری برآمد ہوئی تھی، اور میں جانتا تھا کہ اس نے اپنی ڈائری کو کیوں جلایا تھا، صرف مجھے بچانے کے لیے، تاکہ کوئی مجھے اس کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرا سکے، کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اگر وہ مہرین سے ناراض ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ منگنی نہ ہونے دیتی۔ وہ اپنے باپ سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتی تو اکبر ماموں میری امی کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ مہرین کو بہو نہ بنائیں اور اس کی جگہ مشل سے میری شادی کریں، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یقیناً مہرین جھوٹ بول رہی تھی۔ سب کے اصرار کے باوجود اس نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، اور اشر وہ اس قدر طیش میں آ گیا تھا کہ وہ اسے شوٹ کر دینا چاہتا تھا۔ سب نے اسے پکڑ لیا اور میرا دل چاہا تھا کہ کوئی اسے نہ پکڑتا، وہ اسے شوٹ کرنے دیتے۔ مہرین مر جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ اگر دنیا کو مشل کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا تو مہرین کے نہ ہونے سے کیا ہو جانا تھا؟ اگر تم نہیں بتاؤ گی کہ تم نے مشل سے کیا کہا تھا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، اشر نے دھمکی دی تھی، لیکن وہ اس طرح چپ رہی تھی، اور پھر اچانک اشر نے تیزی سے جا کر اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ سب اسے چھڑانے کے لیے بھاگے تھے، مگر میں نہیں اٹھا تھا۔ میں اسے کیوں بچاتا؟ کیا اس نے مشل کو بچایا تھا؟ ماموں اشر کو کھینچ کر باہر لے گئے تھے، مگر وہ اسے گالیاں دے رہا تھا۔
وہ بار بار کہتا جا رہا تھا، میں اس کتیا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ناگن ہے، ساری عمر یہ ہمارا کھاتی رہی اور اس نے میری ہی بہن کو ڈس لیا، میں اسے مار دوں گا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور اس رات میں نے امی سے کہا تھا، میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ انہوں نے اس کی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ اسود، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ سب اس کے دشمن ہو رہے ہیں، اگر تم بھی۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ مشل کا کیا قصور تھا؟ اسے کس بات کی سزا ملی ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا چاہا بھی نہیں، پھر بھی وہ مر گئی، اور یہ تو زندہ ہے، اسے کیا فرق پڑا ہے لوگوں کے دشمن ہونے سے؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنے کے بعد سیدھا مہرین کے پاس گیا تھا۔ اس کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ میں دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے یہ پوچھنے نہیں آیا ہوں کہ تم نے اسے کیسے مارا، میں صرف وہ انگوٹھی لینے آیا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم کسی اور کو ڈھونڈ لو جو تمہارے اس بھیانک چہرے اور کردار کو برداشت کر سکے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہوں خدا انہیں ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر پھر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ ایک جھٹکے سے اس سے انگوٹھی لے کر میں باہر آیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں اس نے مشل کو مرنے پر مجبور کیا تھا، جہاں اس نے مشل کو کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں واپس کراچی لوٹ آیا تھا۔ وہاں رہ کر اب کرنا بھی کیا؟ وہاں بچا ہی کیا تھا؟ امی ابھی ماموں کے گھر پر ہی تھی، انہیں مشل کے 10ویں کے بعد آنا تھا۔ اس شہر سے واپس آ کر آزادی کا احساس ہوا تھا، ورنہ مجھے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی چیز مجھے گھیرے رکھتی ہے، جیسے ہر وقت کوئی مجھ پر ہنستا رہتا ہے، اور یہاں آ کر مجھے لگا تھا جیسے اب میں سانس لے سکتا ہوں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔